انسان کا سب سے بہترین ذخیرہ وہ صدقہ ہے جسے وہ راہ خدا میں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کے ٹوٹنے پر ملامت مت کرو، کیونکہ لوگوں کی طرح برتنوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ امکانات تو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو بس کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی انسان آبادی سے ویرانی میں جانا نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لے، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ ماں سو رہی ہوتی ہے تبھی بچے کو پیٹ میں غذا مل رہی ہوتی، یہ سب کس کی قدرت نظام سے چل رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان نہیں جس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ غصہ شیطان سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے، اور آگ پانی سے بجھاتی ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھوٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں اگر دی جائے تو منع نہ کرو، خوشبو، تکیہ، دودھ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی۔ دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن توبہ ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تسلی کے 2 بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کر چلنا سکھا دے وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہے تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھے وہ بجائے سلجھانے کے توڑنے کو آسانی سمجھتے ہیں۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کرے، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو، غیروں کے کندھوں پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ تعلق میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کرے رشتوں میں مخلص رہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے والدین میں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسان سے نہیں اپنے رب سے محبت کرو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلے، جگہ بدلے، عمل بدلے، سوچ بدلے۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ رزق حلال کے خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیک کوئی نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔